آپ گزر رہے ہیں، رستے میں دیکھا ایک بوڑھا نبینہ شخص بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بوڑھے تو کون ہے؟ آپ پہچان گئے یہ تو یہودی ہے۔ یہودی تھا، وہ کہنے لگا کہ میں یہودی ہوں، فلاں ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں اس لیے کہ جب تک تو جوان تھا میں کام کاج کر کے اپنا بھی گزر اوقات کرتا تھا اور بیت المال میں جزیہ بھی جمع کراتا تھا۔ اب میرے اندر اتنی سخت نہیں رہی، اس لیے میں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوں۔ آپ صرف مسلمانوں کے خلیفہ نہیں، پوری انسانیت کے خلیفہ تھے۔ آپ نے اس کو اپنے ساتھ گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور جا کر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی جب تک یہ جوان تھا ہم اس سے جزیہ لیتے رہے، اب یہ اس قابل نہیں رہا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں جب تک اس کی زندگی کی سانسیں باقی ہیں بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا۔ رات کے وقت گشت پہ نکلے ہیں، دور خیمہ نظر آیا، خیمے کے اندر دیکھا کہ اندر سے کرخنے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اس خیمے کے پاس گئے اور جا کر آپ نے ان خیمے والوں سے کہا کہ بھائی اندر سے آواز آ رہی ہے کرہنے کی، کیا بات ہے؟ خیر تو ہے؟ اب وہ ایک شخص باہر آتا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ یہ امیر المومنین عمر ابن خطاب ہیں۔ وہ آ کے کہتا ہے کہ ہم پردیسی ہیں، دور سے آئے ہیں، امیر المومنین سے ملنا تھا، میری بیوی حمل سے ہے اور بچے کی ولادت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے اور درد ذہ جو ہے وہ اس کو اس وقت محسوس ہے، ان قریب بچے کی ولادت کا وقت ہے، یہاں پہ ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، اس لیے یہ معاملہ بنا ہوا ہے، میری بیوی درد سے کرا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے جو یہاں سے چل رہا تھا، وہ کہنے لگا اے غلام کیا تو میری کوئی مدد کر سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے غلام کہا نا تو آپ کے ساتھ جو غلام تھا وہ بولنے لگا کہ یہ او امیر المومنین ہے، تم انہیں غلام کہتے ہو؟ ادھر بولنے لگا تو تم نے ہاتھ رکھ دیا، میں خبردار بات نہ کرنا، میں نے نوکری کرنی ہے، امیر المومنین نہیں دکھانی۔ آپ نے فوری طور پہ گھر گئے، رات کا پچھلا پیر جسے آج کل خاتون اول کہا جاتا ہے، جو وزیر اعظم کی بیوی ہے، اپنی بیوی کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے کہتے ہیں کہ اے گھر والی اگر تجھے اس وقت کوئی نیکی کا کام کرنے کو مل جائے تو کرو گی؟ وہ کہنے لگی ہاں ضرور کروں گی۔ پھر آپ نے فرمایا پھر فوری طور کے اوپر جلدی کر، میرا ایک دوست ہے جو فلاں جگہ خیمے میں ہے، اس کی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور ولادت کے وقت جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان چیزوں کو ساتھ لو اور میرے ساتھ فوراً نکلو۔ اس نے کچھ گھی لیا، کچھ جو ہے وہ گندم لی، لکڑیاں لی، کھجوریں لی، کچھ اس طرح کی چیزیں لی اور وہ فوری طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پہ چلی گئی۔ بیوی اندر چلی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر لکڑیاں جلائی، لکڑیاں جلا کے گھی ڈالا، گھی کے اندر گندم ڈالی، اس کو تیار کر رہے ہیں اور وہ شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ جب لکڑیاں بجھنے کو آتی ہیں تو حضرت عمر پاس ہو کے پھونکے مارتے ہیں اور دھواں ان کی داڑھی سے نکل کے جاتا ہے اور دھوئیں کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، پانی نکل رہا ہے۔ جب یہ منظر ہوا وہ شخص پاس دیکھا بیٹھا اور وہ ساتھ ساتھ کہہ رہا ذرا اس میں چمچ بھی ہلاؤ، یہ بھی کرو، وہ غلام سمجھ کے حکم بھی دے رہا ہے اس میں چمچ ہلاؤ، اب اس کو ایسے کرو۔ جب تھوڑا دیر گزری تو اندر سے آپ کی بیوی نے یہ آواز دی اے امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جب اس نے یہ لفظ سنے نا اے امیر المومنین، خدا کی قسم قدموں میں گر پڑا، قدموں میں گر پڑا، ہاتھ جوڑ لیے اور کہنے لگا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ تو امیر المومنین ہیں۔ آپ نے میں تو چھوڑ اس بات کو، مجھے جس کام سے غرض تھا رب نے وہ پورا فرما دیا۔ یعنی یہ ہے وہ وقت کے حکمران جن پہ قیامت تک حکمرانیاں ناز کرتی رہیں گی، اور جب حکمران ایسے ہوں پھر اللہ تعالیٰ ان کو وزیر مشیر بھی تقوی والے ہی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقے کا گورنر بنایا اور آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ جہاں کہیں کسی کو کوئی عہدہ دیتے تھے آپ اس کا خیال رکھتے تھے کہ یہ کیسا ہے، آپ کچھ حکم نامے جاری کرتے تھے کہ موٹا لباس پہننا ہے، باریک لباس نہیں پہننا، اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں، خبردار دروازے پہ کوئی دربان نہیں بچھانا، کوئی چوکی دار نہیں بچھانا کہ لوگوں کو تم سے ملنے کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، دروازہ کھلا رکھو۔ یہ اس لیے کرتے تھے کہ اس کو پتہ ہو کہ اس کا اپنا دروازہ کھلا ہے ہر وقت، اگر معاشرے میں چور چکے پیدا ہو گئے تو جہاں لوگوں
اس علاقے کے وزیر خزانہ کو پیغام بھیجا کہ اپنے اس پورے صوبے کی علاقے کی جو غرباء ہیں، مستحقین ہیں، ان کی فہرست بنا کے بھیجو، میں بیت المال سے ان کا وظیفہ لگا دوں۔ اب فہرست آئی تو اس فہرست کے اندر چوتھے نمبر پہ گورنر کا نام لکھا ہوا تھا۔ آپ تصور کرتے ہیں چوتھے نمبر پہ حضرت سعید بن عامر کا نام لکھا ہے۔ جب آپ نے دیکھا نا تو آپ نے سعید بن عامر کو بلایا تو فرمانے لگے کہ یار سعید، تو نے بتایا ہی نہیں کہ تیرے حالات ایسے ہیں، میں نے تیرے وزیر خزانہ سے لسٹ مانگی ہے، چوتھے نمبر پہ تیرا نام لکھا ہے، تیرے حالات ایسے، تو نے بتایا ہی نہیں۔ وہ عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ اس بات کو چھوڑیں، مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ انہوں نے میرا نام ظاہر کیوں کیا، میں نے کوئی اپنی غربت کا تماشا لگانا تھا، انہوں نے میرا نام کیوں ظاہر کیا۔ یعنی ان کا دیکھیں جو وہ اس وقت کے گورنر ہے، پورے صوبے کے علاقے کے گورنر ہیں، پھر آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ وہاں پہ جا کے لوگوں سے حالات دریافت کرتے تھے کہ اپنے کوئی گورنر کی کوئی شکوہ شکایت تو نہیں۔ آپ ان کے علاقے میں پہنچے اور ان کے علاقے کی جامعہ مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے آپ نے حضرت سعید بن عامر کو بھی بٹھایا اور آپ فرمانے لگے کہ یہ آپ کے گورنر ہیں، میں خود چل کے آیا ہوں صرف اس لیے کہ پوچھوں کہ کیا آپ اس سے خوش ہیں، کسی کو کوئی شکوہ شکایت ہو تو بیان کریں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت 4 شکایتیں ہیں ان کی، 4۔ آپ نے فرمایا بیان کرو۔ پہلی شکایت تو یہ ہے کہ پہلے یہ صبح فجر کے بعد ہی جو ہے نا، فجر کے وقت ہی مسجد میں آتے تھے اور سارے معاملات شروع کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے۔ اب کچھ دنوں سے معمول یہ ہے کہ یہ اشراق کے بعد آتے ہیں، چاش کے وقت قریب کے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر یہ معاملات جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ صبح صبح کہیں جانا ہوتا ہے تو ان کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ نہیں نکلتے، پھر ہم اپنے کام کاج کو چلے جاتے ہیں، یہ صبح لیٹ آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک دن پورا دن نظر ہی نہیں آتے، شام کو جو ہے وہ یہ نظر آتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، جبکہ ابتدا میں ایسا نہ تھا۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ایک رات پوری جو ہے یہ کسی کے ساتھ ملتے نہیں، پوری رات یہ اکیلے رہتے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتا، جبکہ آپ کا حکم ہے جب کبھی کسی نے جانا ہے تو یہ ملاقات کریں۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ روتے ہیں اور روتے روتے ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوشی ہو جاتے ہیں اور کئی کئی گھنٹے بے ہوش رہتے ہیں۔ جب یہ 4 شکایتیں اس نے کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی مجمع لگا ہے، گورنر کو کھڑا کیا اور آپ فرمانے لگے سعید بن عامر جواب دے اس کا، بتائے اس کی وجہ کیا ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے کہ امیر المومنین، اگر آپ امیر المومنین نہ ہوتے تو میں کبھی ان باتوں کا جواب نہ دیتا، لیکن چونکہ آپ ہمارے امیر ہیں اور میں آپ کے تابع ہوں، میں پابند ہوں اس بات کا کہ آپ کے ان سوالوں کا جواب دوں۔ تو بات یہ ہے اصل میں یہ میرا اور میرے رب کے درمیان کچھ پردے کی چیزیں تھیں، میرا دل تو نہیں کرتا کہ میں ان چیزوں کو ظاہر کروں، لیکن اب آپ کا حکم ہے اور ماحول ایسا ہے کہ مجھے ظاہر کرنا پڑے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ میں اشراق کے بعد یا چاش کے بعد گھر سے نکلتا ہوں، اس سے پہلے نہیں نکلتا، ان سے ملاقات نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیوی کو فالج ہو گیا ہے، میری بیوی فالج سے ہے اور میرے گھر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس قدر بھی نہیں کہ میں کوئی غلام رکھ سکوں یا کوئی لونڈی یا خادمہ اس کی خدمت کے لیے رکھ سکوں۔ میں نے صبح فجر کے وقت اس کا گول و براز بھی صاف کرنا ہوتا ہے، میں نے گھر میں ہانڈی بھی پکانی ہوتی ہے، آٹا بھی خود گوندتا ہوں، ہانڈی بھی پکاتا ہوں۔ اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ جس بیوی نے 30-40 سال میرے ساتھ وفاداری کی اور میری خدمت کی، آج جب وہ چارپائی کے اوپر بستر کے اوپر ہے تو میرا اتنا بھی حق نہیں پہنچتا کہ اب میں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈوب کے ڈالوں۔ تو صبح یہ سارے کام کاج کر کے، صفائی کر کے، اس کا کپڑے صاف کر کے، دھو کے، سارے معاملات کر کے اور اس کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے لقمے ڈال کے جب نکلتا ہوں تو یہ چاش کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے پہلی بات کی۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک دن جو ہے وہ میں پورا نظر نہیں آتا، شام کے وقت آتا ہوں تو میرے حالات آپ کے سامنے ہیں، میرے پاس صرف ایک جوڑا ہے، 6 دن میں وہ جوڑا پہنتا ہوں، 7ویں دن میں نے وہ جوڑا دھونا ہوتا ہے، میں وہ دھو دیتا ہوں، چونکہ یہاں کچھ سردی ہے اور کپڑے دیر سے سوکھتے ہیں، میں وہ اپنا جوڑا دھو کے سوکھنے ڈال دیتا ہوں اور سارا دن اپنی بیوی کا لباس پہن کے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں۔ شام کے وقت جب وہ جوڑا سوکھتا ہے پھر میں اس جوڑے کو پہن کے تو باہر نکلتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ
ان کو یہ شکوہ ہے کہ میں رات جو ہے وہ ان سے ملاقات نہیں کرتا. تو عمر میری داڑھی دیکھ، یہ دیکھ میری داڑھی ساری سفید ہو چکی ہے، ایک بھی بار اس میں سیاہ نہیں ہے، پھل پک چکا ہے، کسی وقت بھی یہ پھل پک کے گر سکتا ہے، پک تو چکا ہے، وہ گرنے کا ہی انتظار ہے. تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ دن کو ان کی خدمت کر کے رات کو رب کو نہ منا لوں، تو اس لیے ساری رات میں مسلے پہ بیٹھا رہتا ہوں، اپنے رب کو مناتا رہتا ہوں. اور چوتھی بات یہ کہ جب میں روتا ہوں اور بے ہوش ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے عمر میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا، 40 سال کی عمر میں. اس سے پہلے میں مسلمان نہیں تھا اور مجھے اپنے گناہوں کا پتہ ہے. میں 40 سال کیا کرتا رہا، کون سے کوئی گناہ جیسا جسے میں نے چھوڑا نہیں. اتنے بڑے گناہ کیے. جب میری نگاہ میری نظر ان گناہوں کی طرف جاتی ہے تو مجھے خود نہیں پتا چلتا میرے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. اے عمر یہ وہ 4 شکایتیں ہیں جو انہوں نے کی، ان کے جوابات ہیں. اب تو دیر نہ کر، جو سزا دینی ہے مجھے دے. سعید بن عمر سزا کے لیے حاضر ہے. جب آپ نے یہ باتیں کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور یہ دعا کرنے لگے، اے اللہ مجھے سعید بن عامر جیسے اور گورنر عطا فرما دے. اے اللہ مجھے سعید بن عامر جیسے اور گورنر عطا فرما دے. تو جب حکمران ایسے ہوں گے پھر ان کے وزیر و مشیر بھی ایسے ہوں گے، ان کے گورنر بھی ایسے ہوں گے. حکمران سیدھے رستے پہ ہوں تو خدا کی قسم ان کی رعایا بھی سیدھے رستے پہ نظر آئے گی. امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں. ایک کچھ لوگ جو ہے وہ ایک شخص کو پکڑ کے حضرت امیر المومنین کے سامنے لائے. آپ نے فرمایا معاملہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت اس نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا ہے، یہ قاتل ہے ہمارے باپ کا، اس کو سزا دی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس شخص سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا معاملہ ہے، کیسے قتل کیا؟ وہ شخص کہتا ہے حضرت میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا، میرا اونٹ بھوکا تھا، میری سواری بھوکی تھی، سامنے سبز چراگاہ آئی، میں نے میرا اونٹ کچھ دیر کے لیے اس چراگاہ میں گھس گیا، وہاں ایک شخص آیا، اس نے ایک پتھر اٹھا کے اس سواری کو مارا، میرے اونٹ کی آنکھ نکل گئی. جب آنکھ نکلی تو مجھے غصہ چڑھا کہ میرے پاس ایک ہی تو سواری تھی، میں مسافر تھا، اس نے اس کی آنکھ نکالی، میں نے بھی پتھر اٹھا کے اس کے دل مارا. میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا، وہ پتھر اس کے ٹھکانے پہ جا لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی. حضرت یہ معاملہ ہے. اب جیسے آپ آگے فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پھانسی کے احکامات جاری کیے، کیونکہ قاتل تھا. جس وقت پھانسی کے احکامات جاری کیے تو اس شخص نے ایک عرض کی. وہ شخص کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ کو جو سزا دینی ہے مجھے وہ تسلیم ہے، منظور ہے، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے پاس میرے ایک دوست کی، میرے بھائی کی امانت ہے، اور وہ امانت کہاں پہ رکھی ہے یہ صرف میں جانتا ہوں، میرے سوا اور کوئی دوسرا کوئی شخص نہیں جانتا. اتنی مجھے اجازت دے دیں 3 دن کی کہ میں وہ امانت اس شخص کے حوالے کر کے واپس آ جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تیری کوئی ضمانت دیتا ہے ان لوگوں میں سے تو پھر ٹھیک ہے تو چلا جا. جب یہ بات ہوئی اس شخص نے مدینہ شریف کے ارد گرد جو لوگ کھڑے تھے سب کی طرف نظر دوڑائی، لیکن کوئی بھی ضمانت دینے کو تیار نہیں تھا، نہ کوئی شخص اس کو جانتا تھا. اس نے یوں لوگوں کے چہروں کو دیکھا، لوگوں نے چہرے نیچے کر لیے. ایک چہرہ وہ کھڑا ہوا، وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ فرمانے لگے اے امیر المومنین میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں، آپ اس کو جانے دیجئے. وہ شخص چلا گیا. 3 دن گزر گئے اور شام کا وقت ہے، ابھی تک وہ شخص واپس نہیں آیا. مجمع لگا ہے، دربار لگا ہے، لوگ بھی موجود ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ابو ذر تو نے بڑی غلطی کی، تو نے اس کی جگہ پہ ضمانت دے دی. تو وہ اجنبی تھا، وہ جانتا بھی نہ تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ابھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں، شاید وہ شخص آ جائے. اتنے میں انتظار کا دیکھا سامنے سے دھوڑ اڑتی ہوئی نظر آئی اور تیز دوڑا بڑھاتا ہوا ایک شخص مدینے کی طرف آ رہا ہے. جب وہ شخص مدینے میں داخل ہوا تو آتے ہی کہنے لگا امیر المومنین میں لیٹ آنے کی معذرت چاہتا ہوں، کوئی وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے میں دیر سے پہنچا. جب وہ شخص آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ابو ذر مجھے یہ تو بتا اگر یہ شخص نہ آتا تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک جاتا، تو نے تو ضمانت دی تھی، تو نے ضمانت کیوں دی جبکہ تو اس کو جانتا بھی نہ تھا؟
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے اور عرض کرنے لگے امیر المومنین میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص آ کر ایک مسافر اور اجنبی آ کر میرے محمد کے مدینے میں ضمانت مانگ رہا ہے، اس نبی کے شہر میں آ کر جس نبی نے سب کو امان دی ہے، میرے محمد کے مدینے میں آ کے ضمانت مانگ رہا ہے۔ اور میں نے یہ سوچا کہ کل قیامت کو کوئی حضور کی بارگاہ میں یہ نہ کہے کہ میں نے آپ کے شہر میں آ کے ضمانت مانگی تھی، ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے ضمانت دی ہو، تو اس لیے میں نے اس شخص کی ضمانت دی تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ حضور کے شہر میں کوئی کسی کی ضمانت دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ اے مسافر، اے اجنبی، تو اجنبی تھا، مسافر تھا، دور تھا، تیری ضمانت بھی کوئی دے چکا تھا، اگر تو نہ آتا اس کو پھانسی دے دی جاتی، تو نہ آتا تجھے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، پھر تم کیوں آیا؟ اس شخص نے جب یہ سنا تو وہ شخص بھی کہنے لگا کہ حضرت وعدہ کر کے گیا تھا، میرا وعدہ تھا اور میں اس لیے وعدے کو پورا کیا تاکہ قیامت تک کہیں لوگ اجنبیوں کے اوپر، مسافروں کے اوپر اعتبار کرنا نہ چھوڑ دیں کہ مسافر اور اجنبی شخص تو وعدہ بھی پورا نہیں کرتے، وعدہ بھی بے وفا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے وعدہ پورا کرنے کو یہاں پہ پہنچا ہوں، پتہ مجھے بھی تھا کہ مجھے پہنچتے ہی جو ہے وہ سولی میں لٹکنا پڑے گا۔ جب یہ باتیں ہوئیں تو حضرت امیر المومنین جب اس کے احکامات جاری کیے، اب وہ شخص جو قتل ہوا تھا اس کے بچے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین شہر جائیے، یہ زمانے کی کالک اب ہم اپنے منہ پہ کیوں بنیں؟ جب یہ معاملہ ہمارے سامنے کھل چکا ہے تو ہم بھی اپنے باپ کے اس قاتل کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حکمران سیدھے ہوں گے، جب حکمران شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے تو خدا کی قسم پھر نیچے تک سارے کے سارے معاشرہ میں سدھرتا ہوا نظر آئے گا، سدھرا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو جب خنجر مار کے زخمی کیا گیا، یہ تو محرم الحرام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بستر مرض پر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے گاؤں سے حکیم لے کر آپ کے علاج معالجہ کے لیے مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابھی جس وقت آپ مدینے کے قریب پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکیم سے کہتے ہیں کہ طبیب واپس چلا جا، امیر المومنین اب دنیا میں نہیں رہے۔ امیر المومنین کا مثال ہو گیا، وہ طبیب حیران تھا کہ ابھی مدینے کے حدود میں داخل ہوئے، کہاں امیر المومنین کے پاس جانا، ابھی یہاں پہنچے، عرض کرنے لگا علی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین کا مثال ہو گیا؟ حضرت علی فرمانے لگے کہ اے حکیم، اے طبیب، وہ دیکھ سامنے یہ جو جانور ہے یہ کسی اور کا ہے، یہ جو زمین ہے یہ کسی اور کی ہے۔ عمر کے ہوتے ہوئے انسان کو درکنار جانوروں کے اندر بھی یہ جرأت نہ تھی کہ کسی کا جانور کسی کی زمین میں جا کے منہ مارے، اس کا منہ مارنا یہ بتاتا ہے کہ عمر اب اس دنیا میں نہ رہے۔ اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے جب آپ ارض تہامہ سے گزرے، امیر المومنین ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا یہ وہی جگہ ہے، مجھے آج وہ منظر یاد آ گیا، میں پلٹ کے پچھلے سالوں میں چلا گیا کہ جب میرے باپ خطاب نے مجھے 4 اونٹ دیے اور کہا عمر ان 4 اونٹوں کو لائنوں میں کھڑا کر، میں ایک کو کھڑا کرتا دوسرا خراب ہو جاتا، دوسرا ادھر ادھر ہو جاتا، دونوں کو سیدھا کرتا تیسرا لائن سے ہٹ جاتا، تینوں کو سیدھا کرتا چوتھا ہو جاتا، چوتھے کو کرتا درمیان میں سے کوئی ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں میرے باپ خطاب نے مجھے مارا اور اتنا مارا اور ساتھ فرماتا تھا میرا باپ یہ کہتا تھا کہ ایک عرب کا بیٹا ہو کے اور تجھ سے 4 اونٹ لائن میں نہیں سیدھے کھڑے ہوتے، تو کیا عرب کا بیٹا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ دور تھا کہ عمر کی حالت یہ تھی کہ 4 اونٹ بھی سیدھے لائن میں کھڑے نہ کر سکتا تھا۔ آج اللہ نے عمر کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ انسان تو انسان، اللہ نے عمر کو یہ عزت دی ہے کہ سارے کے سارے جانور بھی لائن میں کھڑے کر دیے ہیں۔ اور آپ ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صدقہ محمد عربی کے جوڑوں کا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جو مجھے عزتیں ملی ہیں، یہ جو ہمیں یہ جو رفعتیں ملی ہیں، یہ جو مرتبہ اور مقام ملا ہے حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی خلافت، اور پھر وہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول میرے سامنے ہے کہ عمر
عمر کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کے اسلام قبول کرنے نے اسلام کو عزت دی، جس کے ہجرت کرنے نے اسلام کی مدد کی، جس کے خلافت کرنے نے اسلام کے اوپر رحمت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں بھی ان جیسا کوئی حکمران، ان کے نقش پاک پر چلنے جیسا کوئی حکمران عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو ان کی پکی سچی غلامی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔